کرکٹ کے شائقین کے لیے اچھی خبر، ایشیا کپ 9 سے 28 ستمبر تک متحدہ عرب امارات میں ہوگا۔ اے سی سی کے صدر محسن نقوی نے ایشیا کپ کرکٹ ٹورنامنٹ 2025 کے شیڈول کا اعلان کر دیا۔ کہا ایشیا کپ پر تمام معاملات حل ہو چکے ہیں، ٹورنامنٹ کا شیڈول اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں آ سکتا ہے۔ ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس میں BCCI نے ٹورنامنٹ کے شیڈول کے لیے وقت مانگا تھا۔ ایشیا کپ میں کل 8 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ India uses the terrorism bogey to mislead the world and malign Pakistan. This is what happened on 22nd of April this year when India instantaneously blamed Pakistan for the Pahalgam incident. We believe in peace and we never escalated as a first mover. We only acted both in the skies and on the ground in self-defense as per the Charter, Article 51 of the UN Charter. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار فلسطین کے 2 ریاستی حل پر بین الاقوامی کانفرنس میں شرکت کے لیے نیو یارک پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا بھارت کے خطے میں بالادستی کی کوششیں دفن کر دی گئی ہیں، بھارت کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف کام کرنے کو تیار ہیں، امریکہ نیوٹرل مقام پر بھارت سے مذاکرات کا وعدہ پورا کرے، دشمنی سے نہیں تجارتی روابط اور پارٹنرشپ سے چلتا ہے، پاکستان اور بھارت کے درمیان مقبوضہ کشمیر اہم تنازع ہے، بھارت نے پہلگام حملے میں پاکستان کے ملوث ہونے کے آج تک ثبوت نہیں دیے، پاکستان اپنے پڑوسیوں سے کوئی تنازع نہیں چاہتا، چین سے اسلحہ خریدنے کا مقصد امریکہ سے تعلقات خراب کرنا نہیں، بلاک پالیٹکس پر یقین نہیں رکھتے، ماضی کی طرح ایک بار پھر امریکہ اور چین میں پل کا کردار ادا کر سکتے ہیں، مستحکم افغانستان پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاکستان امریکہ سے ایڈ نہیں ٹریڈ چاہتا ہے، امریکہ سے تجارتی معاہدہ چند ہفتوں میں ہو جائے گا، امریکی منڈیوں تک مؤثر رسائی چاہتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا امریکی تھنک ٹینک اٹلانٹک کونسل سے خطاب، کہا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات انتہائی مفید رہی، باہمی شراکت داری پر زور دیا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، IT، انسداد دہشت گردی میں تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ جنوبی ایشیا میں امن ہمارے اور دنیا کے لیے اہم ہے، پاکستان امن پسند ایٹمی ملک ہے، تنازعات کا پرامن حل چاہتے ہیں، پاک بھارت جنگ میں امریکی کردار کو سراہتے ہیں۔ بانی PTI کو ریاست کے خلاف نہیں جانا چاہیے تھا، سانحہ 9 کے واقعے پر قانون اپنا راستہ لے گا، اسحاق ڈار نے کہا مقبول سیاسی لیڈر کا مطلب اسلحہ اٹھانا یا قانون ہاتھ میں لینا نہیں، جب آپ ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھاتے ہیں تو قانون کو اپنا راستہ اپنانا پڑتا ہے۔ مزید کہا بانی کی حکومت نے 100 سے زائد مجرم رہا کیے، 30-40 ہزار افغان طالبان کے سرحدیں کھول کر انہیں پھر سے زندہ کیا، بانی کا یہ فیصلہ بہت افسوسناک تھا۔ مزید بولے ڈاکٹر عافیہ صدیقی دہائیوں سے امریکہ میں امریکی قانون کے تحت قید ہیں، اگر امریکہ نے عافیہ کو قانون کے تحت بند کیا ہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی ہم منصب مارکو روبیو سے ملاقات، عالمی امن کے لیے صدر ٹرمپ اور امریکی قیادت کی کوششوں کو خراج تحسین۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاک بھارت کشیدگی میں صدر ٹرمپ کا کردار لائق تحسین ہے، پاک امریکہ 2 طرفہ تعلقات میں مزید وسعت اور استحکام کے خواہاں ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف، ایران کے ساتھ مذاکرات میں ثالثی کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو بھی سراہا۔ میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکی سیکرٹری خارجہ کے ساتھ ملاقات بہترین رہی، مارکو روبیو کے ساتھ افغانستان، ایران سمیت غزہ کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ ایکس پر لکھا کہ ملاقات میں معیشت، تجارت، سرمایہ کاری، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، IT اور انسداد دہشت گردی کے شعبوں میں تعاون پر توجہ مرکوز رہی۔ شاہراہ بابو سر پر لاپتہ افراد کی تلاش اور فیری میڈوز سے سیاحوں کو ریسکیو کرنے کا عمل جاری، چترال کے زرش نالے میں درمیانی درجے کا سیلاب، کلدام نالے میں پانی کی سطح میں خطرناک اضافہ، دیر چترال شاہراہ مکمل بند ہونے سے سینکڑوں مسافر پھنس گئے، وقفے سے بارش بھی جاری، گلگت بلتستان کے علاقے گانچھے میں سیلابی ریلے سے تباہی، درجنوں دکانیں، مساجد اور سڑکیں تباہ، شگر کے علاقے قائم آباد تسر میں بھی فصلیں تباہ، ادھر ایبٹ آباد کے سیاحتی مقام ٹھنڈیانی میں لینڈ سلائیڈنگ سے پل ٹوٹ گیا، زمینی رابطہ منقطع، ٹریفک کا نظام درہم برہم، جھیل سیف الملوک کے قریب کلاؤڈ بس سے ہونے والی تباہی کے بعد امدادی سرگرمیاں جاری۔
मॉनसून का 5वां ताकतवर सिस्टम मुल्क में एंट्री देने को तैयार। लैंड स्लाइडिंग का खदशा। जलालपुर पीरवाला में दरियाए चनाब की सतह में मुसलसल इजाफा और कटाव का सिलसिला जारी। 120 घरों पर मुश्तमिल 4 बड़ी बस्तियां पानी की जद में आ गई। दरियाई पानी से मकानात के गिरने और रिहायशी आबादी के मुतासिर होने का खदशा। मौजा रपड़ी में 15 घर और एक स्कूल दरियापुर्द। रुझान के मकाम पर दरियाए सिंध के पानी की सतह में एक बार इजाफा। कच्चे के नशेबी इलाके फिर ज़ेरे आब आ गए। हाफिजाबाद में दर्जनों देहात में अब भी बारिशी पानी मौजूद। सुखेखी बहादुर वाली समेत मुतादिद देहात का ज़मीनी राबता बहाल ना हो सका। मुतासिरीन को कश्तियों के जरिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी। मिंशनाबाद की गला मंडी और अतराफ की सड़कों पर बारिश का पानी ताहाल जमा। जब सैलाब आए, मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुराद अली शाह साहब को ये टास्क दिया, मुझे इस सूबे के इन खवातीन, इन बच्चों, इनके बुजुर्गों के लिए पक्के मकानात चाहिए और ये सरकार ने बना के देने हैं। फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने अपनी लीडरशिप के उस अजीम विजन पे कोशिश की और अब इस सैलाब में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत 21 लाख घर बना के दे रही है। 21 लाख घर, ये दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सैलाब मुतासरीन के लिए पीपल्स हाउसिंग स्कीम दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मंसूबा है। अवामी खिदमत में हमारा मुकाबला करना है तो करके दिखाओ। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का चैलेंज। हैदराबाद में तकरीब से खिताब में सीनियर सूबाई वजीर ने कहा, सैलाब मुतासरीन के लिए सिंध में 21 लाख घर मुफ्त बना कर दे रहे हैं। बिलावल भुट्टो के विजन के मुताबिक घरों के मालिकाना हकूक खवातीन को दे रहे हैं। मुफ्त बिजली के लिए सोलर सिस्टम भी देंगे। चाहे जितनी मोटरवेज बना लो, लेकिन छत फराहम करने से बड़ी इबादत कोई नहीं। एक शख्स ने 50 लाख घर बनाने का वादा किया लेकिन अमल ना हो सका। सीनियर सूबाई वजीर ने मुतासरीन में घरों के मालिकाना हकूक भी तकसीम किए। गवर्नर पंजाब का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को ख़त। सैलाब से मुतासरा चकवाल, जेहलूम और हाफिजाबाद को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। गवर्नर सरदार सलीम हैदर खान ने लिखा कि सैलाब से मुतासरा शहरों में निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासर है। शहरों को आपस में मिलाने वाले पुल टूट गए, सड़कें बह गईं, गरीब और लोगों के घर, मवेशी और कीमती सामान सैलाबी रैले में बह गए। मुतासरीन के नुकसानात के अजाले के लिए इक़दामात उठाए जाएँ। आपको खुला खत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको हर बार आपका आईनी रोल याद करवाना पड़ता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाबी वार। कहा, पंजाब हुकूमत पहले से सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू कर चुकी है। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को जगाएँ। मरीम नवाज सैलाबी सूरत हाल के अगले रोज़ ही खुद चकवाल पहुँची। मिसाली गांव प्रोजेक्ट के तहत पायलट फेज में पंजाब के 130 देहात में तरक्याती मंसूबे मुकम्मल। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मिसाली गांव, सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला मरीम नवाज ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। नौ मई मुकदमात में जमानत मुस्तरद होने का मामला। बानी पीटीआई ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया, FIR में सबूत का फुकदान है। 9 मई वाक़यात में मुआवनत का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। बानी पीटीआई का नैब हिरासत में होने की वजह से जुर्म में मुलव्विस होना नामुमकिन है। प्रोसिक्यूशन के मुतज़ाद बयानात केस को मशकूक बनाते हैं। इन मुकदमात में मज़ीद तफ्तीश की ज़रूरत है। सियासी दुश्मनी की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। लाहौर हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद की थीं। दूसरी जानिब तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई के 29 जुलाई तक मुलतवी। ये फेयर ट्रायल कैसे होगा जब वकला को अंदर नहीं जाने देंगे? जजेस के अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इंसाफ का निज़ाम और जजेस बेबस हो चुके हैं। उनको ये डर है कहीं तहरीक ना चले। पीटीआई के कारकुनान को चुन चुन के सजाएं दी जा रही हैं। कोई तो है जो डरा हुआ है। अवाम को अपनी आज़ादी के लिए अब खुद निकलना पड़ेगा। मफाहमत के बादशाह आसिफ अली जरदारी का 17वां यौम पैदाइश।
آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر تخریب اور تقسیم کا خوفناک باب ختم کیا۔ جرم بے گناہی میں اذیت اور اسیری کو ہنس کر برداشت کیا، سازشوں الزامات کا سامنا کیا لیکن مخالفین سے بدلہ نہیں لیا۔ صدارتی اختیارات پارلیمان کو منتقل کرنا، سی پیک، صوبائی خود مختاری، NFC، 18ویں ترمیم، انکم سپورٹ پروگرام آصف علی زرداری کے تحفے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی، سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن اور دیگر کی صدر مملکت کو سالگرہ کی مبارکباد۔ کراچی، حیدرآباد میں سالگرہ کے کیک کاٹے گئے، نیو یارک میں بھی سالگرہ منائی گئی۔ ایران اور پاکستان کے وزراء خارجہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ ایرانی وزیر خارجہ سید عباس سراقچی نے صہیونی پارلیمنٹ کی جانب سے مغربی کنارے پر قبضے کے غیر قانونی اقدام کی شدید مذمت کی۔ کہا صہیونی حکومت فلسطینی شناخت کو مٹانے کے لیے ایک طویل المدتی منصوبے پر عمل پیرا ہے۔ پاکستانی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے غزہ میں انسانی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ فریقین نے صہیونی جارحیت کو روکنے کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت پر زور دیا۔ صدر ٹرمپ نے فرانس کا فلسطینی ریاست تسلیم کرنے کا اعلان مسترد کر دیا۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو میں ٹرمپ نے کہا کہ صدر میکرون جو کہتے ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ صدر میکرون کے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے بیان میں توازن نہیں۔ امریکی صدر کی حماس کو بھی دھمکی، کہا حماس یرغمالیوں کی رہائی کے لیے سنجیدہ نہیں۔ حماس کی قیادت غزہ میں جنگ بندی کے لیے معاہدہ نہیں کرنا چاہتی بلکہ مرنا چاہتی ہے۔ امریکی وفد کو مشاورت کے لیے دوحہ سے واپس بلا لیا گیا۔ غذائی قلت کے باعث غزہ کو بدترین انسانی المیہ کا سامنا۔ 24 گھنٹے میں 2 بچوں سمیت مزید 5 افراد بھوک کے باعث موت کی آغوش میں چلے گئے۔ غذائی قلت کے باعث شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 124 ہو گئی۔ خان یونس، رفح سمیت دیگر علاقوں پر بمباری کا سلسلہ جاری، مزید 25 فلسطینی لقمہ اجل بن گئے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے سربراہ فلپ لارزینی کا کہنا ہے کہ غزہ میں بھوک کے باعث بچے خوفناک حد تک لاغر ہو چکے ہیں، انسانی امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ حماس نے جنگ بندی مذاکرات سے متعلق امریکی صدر کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ حماس رہنما عزت الرشید کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی LG اسٹیو وٹکوف کا اندازہ غلط ہے۔ حماس نے مذاکرات میں لچک کا مظاہرہ کیا، اب بھی غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر پہنچنے کی امید رکھتے ہیں۔